ب5,000 من الملائكة مسومين وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم نہایت کمزور اور بے سر و سامان تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة مُنْزَلِينَ کہ اللہ تعالیٰ تم کو مدد پہنچائے 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے بلا کیوں نہیں ان تصبروا وتتقوا اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی اختیار کرتے رہو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور تمہارے دشمن اسی وقت تمہارے پاس آ جائے اچانک تو يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ذریعے مصومین جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ میں کل عرض کیتا ہے کہ اصل ذکر تھا غزوہ احد کا درمیان اللہ تعالیٰ تھوڑا جہا غزوہ بدر کا بھی ذکر کیتا کہ بدر کے موقع تھے جس وقت تسی کمزور ہے ہو اور پھر سر و سامانی کی حالت ہے ہو تو اس وقت میں بدر میں مقام تھے تو ساری تاریخی اور بے مثال مدد کی تھی اور اللہ تعالیٰ تو صاحب بہت بڑی فتح عطا فرمائی کفار تھے اس وہ جڑی فتح ہے اس تو سارے صبر نہیں وجہ تو اور تو سارے تقوی نہیں وجہ تو ہے اس نے اللہ تعالیٰ ان آیات آج کی آیتیں بھی اور اگے بھی 2-4 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا ذکر فرمائے۔ بدر مدینہ منورہ تو تقریباً 70 میل یا 80 میل نے فاصلے تھے ایک جگہ اس کا نام ہے بدر ہی بہت بڑی منڈی ہے اور مکے والے بھی اتنے آنے ہیں مدینے والے بھی آنے ہیں اور آس پاس کے لوگ بھی اتنے سالانہ ایک میلہ اور بازار لگنا ہے اس لحاظ نالی بدر ایک معروف اور ویسے بھی مشہور مقام ہے لیکن اصلی شہرت اور جڑی عزت بڑی وہ اس واقعے بدر کی وجہ تو بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید جیسا تذکرہ کر کے اس مقام اور زیادہ مشہور اور معروف کر دیتے۔ بدر بن قیس ایک آدمی گزرا اس اتنے خوہ کھٹوائے سب تو پہلے ظاہر آبادی واسطے پانی کی ضرورت ہونی تو اس خوہ جو کہ کھٹوانے والا نام بدر ہے بدر بن قیس تو اس بدر بن قیس کی وجہ تو کہ بدر والا خوہ اور وہاں اس پورے علاقے کا نام ہی بدر ہی پہ گیا اور بدر ہی مشہور ہو گیا اور اللہ نشان آج 1400 سال اسلام نے زمانے بھی گزر گئے آج بھی اس کا نام ہی ہے بدر ہی ہے ہوں تو بڑا بڑا شہر ہو گیا اور بڑی آبادی ہو گئی اگے حاجیاں نئے وجہ دینے ہوں کھول دیتا ہے تقریباً ہر عمرے والا اور حج والا بدر کی حاضری دینے پہ تو ہوں یہ کافی بڑھ گئی آبادی بڑا بڑا شہر ہے اور یہ 4-5 میل تقریباً میدانی علاقہ مدینے والے پہلو تھی آؤ تو پہلے رہے تھے سارے پہاڑ ہیں ایک دم اگے ریت کا بڑا پہاڑ آنا اور اس تو بعد یہ میدانی علاقہ شروع ہوا ساحل سمندر بھی تو بالکل قریب ہے تو اس بدر نے میدان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے پہلی جنگ ہوئی اس تو پہلے 1-2 جھڑپاں ہو چکی ہیں لیکن وہ معمولی ہے یہ ایک باقاعدہ جنگ اور لڑائی ہے اور سن 2 ہجری یعنی آپ ہجرت کر کے مدینے آئے تو اس تو اگلے سال ہی واقعہ پیش آ اور اللہ تعالیٰ اسے مسلمانہ بہت بڑی فتح دیتی اللہ تعالیٰ اس مدد نہ کتنے ذکر پہ کرے میں اس جمعے یا اس تو پچھلے جمعے عرض کیتا ہے کہ یہ جڑی آیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے موافقات ہیں انہوں نے پہلی آیت بھی ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر تو بعد صحابہ یہ حوالہ دینے واسطے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی مدد کی تھی اسی تک کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ سا بدر اتنی بڑی تعداد سے غلبہ دیتا تو حضرت عمر ان الفاظ استعمال کیتے
کہ اللہ تعالیٰ جی مدد کی اسی کمزور ہے تو اللہ بات جی عید نازل کی تو وہ بھی وہ عید ہے، یعنی حضرت عمر نے آیت نازل ہونے تو پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی زبان سے ان الفاظ جاری کر اور بعد کی عید اتری۔ اپنے اپنے نصیب کی گل ہونی۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرا یہ بھی ایک صحابی اور حضرت عثمان نے قریبی رشتہ دار ہے، یہ بھی مسلمان ہو گیا اور کاتب وہی ہے۔ اللہ کی شان جس وقت 18 سے 12 نہیں عید اتری وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہ بھی میں جمعے سے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان مٹی نہ و نطفے نہ و علقہ و مضغہ و ہڈیاں و انسان ہی بڑھایا۔ یہ عید ان لکھنے پہ تو انہوں نے منہ چو بھی دیکھو حضرت عمر نے منہ چو نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو عبداللہ بن سعد نے منہ چو بھی نکلا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین عرب ہے اور انہوں نے کٹی بھی چاہیے ہے کہ اس موقع پہ کیسے الفاظ ہونے تو اس بھی یہ عید منہ چو پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا لکھ دے، قرآن نے عید بھی نہیں ہونی ہے تو ایسا لکھ۔ اس آگے کی کو لکھ دے وہیں تو میں پڑھی اور تسی بیٹھ کو لکھوانے پہ آپ فرمایا تو پڑھی ہے لیکن اللہ بھی انہیں ہونی نازل کی تھی سبحان لیکن وہ اس آگے جی تھا حضور آپ پڑھو قرآن پڑھا رہے علیہ باللہ اور جڑا کوئی آ کے آ رہی ہے کہ لکھ دے میں آ کے لکھو تو پہلے لکھ دو یہ مرتد ہو اور اسلام کیوں لگا گیا اور چھوڑ گیا دین ہے۔ لیکن حضرت عمر کتنے موقع تھے زبان چو انہیں آیتیں پڑھیا لیکن ان آیتیں عمر واسطے ایمان تو نکلنے نہ نہیں بلکہ ایمان ایک اور ترقی کا ذریعہ پہ آ سبحان یہ اللہ تعالیٰ نے طرف عطا اور دین ہوگی۔ بعد فتح مکہ نے موقع تھے اللہ کی شان کے یہ عبداللہ بن سعد دوبارہ مسلمان ہو گئے اور حضرت عثمان نے دور جن گورنر بھی رہے اور مسلمان ہونے میں بھی عجیب واقعہ حضرت عثمان نے نہ ناپ کے گرا ہے اور حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیش کی تھے کہ یا رسول اللہ میں ایسا پناہ دے چھوڑی تسی بھی پناہ دے تھی۔ حضرت عثمان بہت نرم دل آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیر گئے عبداللہ بن سعد تو آپ حسین اور حضرت عثمان تو یہ بولو ناپ کے گرا جیسے حضور منہ کی طرح یا رسول اللہ معاف کر میں گرا میری گل پر 2 یا 3 والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیرا لیکن وقت حضرت عثمان کی وجہ تو آپ معاف کر آپ فرمایا چلو میں ایسا اللہ وہاں سے معاف کروں لیکن صحابہ حضور فرمایا کہ جن میں منہ موڑ کے دیا تو تسی جڑے بیٹھے ہو تس ایسا قطر کیوں نہیں کی میری چاہتی ہے کہ ایسا قطر کر اس بہت بڑی غداری کی تھی اور یہ مرتد ہوا اور یہ کاتب وہی ہے اور میرا صحابی ہے اور اس کو ایسا قطر کر دے ہوئے تو انہاں صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی ایسا اشارہ کر دے ہو ایسا تو سمجھ نہیں آئی کہ تسا نے یہ مقصد ہے تسی ایسا اشارہ کر دے ہو تو اسی ایسا معاف سٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنے صحابہ نے کیسی تربیت کر رہے آپ فرمایا کہیں پیغمبر ہے یہ زیب نہیں دینا کیوں اکھیا نہ اشارے کرنا سبحان اللہ اشارے کر کے کہیں جی گردن لبا دے یہ گل نبی ہے زیب نہیں دے سیٹے لیڈر تھا جیسا کہ جی گال ہے جڑی نہیں پکڑانے پہ اور ہر جناب گالیاں کرتے آپ فرمایا پیغمبر ہے زیب نہیں دینا یہ پیغمبر اشارہ لیکن جنہوں نے مقدر ہے اللہ تعالیٰ ایسے مقدر ایمان رکھے ہوئے ہیں اور ایمان ایسا نصیب ہوا اور مخلص اور کھرے مومن رہے اور اسی کے بعد خاتمہ بھی ہو رہے تو حضرت عمر بھی یہ ہے دنیا ہوئی پڑی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ بدر ایک دوسرے کی مدد کر چکے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جس وقت تسی بے سر ہو سامان ہے عربی بڑی وسیع زبان ہے اور اس کا ایک لفظ کئی معنی واسطے آنا ایک ہی معنی اور چاہ کے اگر بندہ ٹرنا راسی تو گمراہ ہو گئے اس تو یہ ذلہ جڑا اس نے بہت سارے معنی یہ ذلیل نہیں جمع اور اس کا ایک معنی کمزور اور بے سر و سامان ہونا اتھے اسی معنی بے سر و سامان انتم ذلہ تسی بہت کمزور ہے مسلمانوں کو کوئی تعداد ہی نہیں 2 گھوڑے ہیں 70 اٹھن
اور چند تلواراں بس، اور ادھر 1000 آدمی، 2 اٹھتے، 2 گھوڑے ہر بندے کو، اور اسلحہ بھی اور سب کچھ بھی، اتنے کچھ بھی نہیں۔ تو انتم اذلہ، تسی بے سر و سامان اور کمزور ہے ہو۔ تو اس نے حکمہ نہیں، ذلیل لفظ عربی میں نرم مزاج آدمی ہے بیا، کہ اس کا مزاج بڑا نرم ہے، اس نرم واسطے بھی ای لفظ استعمال ہونا۔ 6ویں سپارے کہتے ہیں ایمان آنے نے اللہ تعالیٰ صفت بیان کی تھی، اتنے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ ایمان آنے مومنہ واسطے بہت نرم ہونے اور کافرہ واسطے بہت سخت ہونے۔ دلیل حکمہ نہ نرم مزاج آدمی واسطے، کہ مومن مومنہ واسطے نرم مزاج ہونے، انہوں نے مزاج نرم، حالانکہ بالکل یہ لفظ ہے جڑا اتھے انتم اذلہ اور اتھے اذلۃ علی المؤمنین، لیکن ترجمہ اتھے ہو رہے اور اتھے ہو رہے۔ انہوں قرآن مجید اذلہ ذلیل نہ مانا حقیر اور گھٹیا نے معنی میں بھی استعمال ہونا، اور عام طور پہ اردو میں بھی لفظ ذلیل استعمال ہونا اسی معنی میں، کہیں بندے کی حقارت بیان کرنی ہوئے، اس کی ذلت بیان کرنی ہوئے تو کہنا چھوڑو جی پرا ذلیل بندہ، تو بڑا ذلیل ہے، تو اس سے مطلب ہے تو بڑا حقیر اور گھٹیا آدمی۔ تو اس واسطے بھی لفظ قرآن مجید کے استعمال ہوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسا چاہے عزت دے اور جسا اللہ چاہے ذلیل کر دے، حقیر کر دے، اسا گھٹیا بنا دے۔ تو اتنے یہ لفظ ہے، لیکن ترجمہ تبدیل ہو گیا، اتنے ذلیل نے مانا میں۔ انہیں 19 سپارے جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھے ملکہ بلقیس، تو اس جڑے مشق کی طرح اپنے رات ٹھیک کرنا چاہیے گا، تو انہیں پہلے تپم ماریا، اسی بڑے طاقت آنے ہیں تو حضرت سلیمان میں ٹکرا بیٹھنا چاہیے گا، اسی ہٹ کر دے ساتھ ہٹ کر دے۔ تو اس بھی آکھیا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہ شہر جڑے بادشاہ بننے تو عزت آیا ذلیل کر کے رکھتے رہے۔ لڑائی نہ کرو، کوئی صلح کی شکل بڑھا کے نہ، صلح بہتر ہے لڑائی نہ ہو، نہیں تو ہم تو سارا ذلیل اور رسوا کر دے سب۔ ایک لفظ ہے لیکن اس سے مختلف معنی، اس تو جڑے لوگ خود علامے بننے نہ تو آپ بھی قرآن کے ترجمے کریں ان وقت اسی تو دھوکہ کھانا، انہیں لفظ یہ ہے اس کا معنی ہے بھی ہے ٹھوک لو بھی ہے ٹھوک۔ تو یہ عربی زبان نے الفاظ ہیں، اتنے بھی انتم اذلہ کا مطلب یہ نہیں کہ تسی حقیر ہے اور ذلیل ہے اور علیاذ باللہ، انتم اذلہ کا مطلب کہ تسی اس وقت خالی ہاتھ ہے ہو، لیکن اللہ تو ہاتھ کی عزت ہے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، ڈرنے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے رہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تسلی دیتی کہ تسی گھبراؤ نہیں، یہ بڑی تعداد ویٹ کے تو سارا حوصلے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ نے میں نے وعدہ کہ اللہ تعالیٰ آج فرشتے مدد واسطے بھیجے سے 1000 فرشتہ، بعد 3000 فرشتہ، بعد 5000 فرشتہ۔ سورۃ انفال اسی تفصیل ہے، اتنے صرف 3000 اور 5000 نہ لکھا۔ قرظ بن جابر نے متعلق کی خبر مشہور ہوئی کہ وہ قافلہ گھن کے کافرانی مدد واسطے آنا، تو مسلمان پہلے تھوڑے جائے بھائی ان زیادہ نہ سی تھوڑے ہیں، اور جب یہ سنیا کہ اور پچھو مدد آنی پئی تو زیادہ گھبر گئے۔ اس نے اللہ تعالیٰ فرمایا جتنی مرضی مدد آ میں، آج جی مدد تو سب واسطے آئی پئی، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مدد نہیں کر۔ میں 1000 فرشتے تو آئے کھڑے، اگر قرض آ گیا تو میں تو سب واسطے 3000 فرشتے پہنچ گئے، اور اگر انہوں نے تو اچانک حملہ کیتا تو تبھی تو گھبرانا نہیں، میں 5000 فرشتے تو مدد واسطے کر دیتا۔ اور یہ سارا مطلب یہ تجھے رہے اگلی آیتہ میں چاہنا پڑا کہ آج جو کچھ مرضی تھی وجہ زمین آسمان اتنے تھلے تھینے تتھیون، آج عرش آڑے طے کیتی بیٹھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے 11 میں جتاونا ہی دیتا، چاہے ہمارا جس قیمت تھی بھی جتاونا پڑے، آج فتح میں انہیں بے سر و سامان آڑا دے ہوئی اور انہیں کمزور لوگا دے۔ استقول للمومنین، اے میرے نبی اس وقت ابھی یاد کرو، اور یاد کرنے میں قابل ہے جس وقت تسی ایمان آیا پہ آپ نے ہو۔ علیہ یکفیکم،
ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کیا تو سواستی کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے نے ذریعے تو ساری مدد کرے منزلین، اور فرشتے جڑے آج سپیشل اس کمے واسطے لائے ویسے، اور فرشتے نہیں جڑے اتھی وطنے تو اللہ انہاں مندے اور وندو مسلمانوں کی مدد واسطے فرمایا ان بھی آوانن تمی مدد واسطے تا کافی نہ کدائیوں بھی مدد پہنچ ہوئی، لیکن اللہ فرمائن پہ کہ ان اگر ذمی تو جڑے وطنے انہاں ہی میں مدد واسطے بھیج دیواں تو تمی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن سپیشل اس کمے واسطے آسمانہ تو لئی تے زیادہ عزت ہے، میں آج سپیشل اس کمے واسطے لائے جڑے صرف لڑنے واسطے اور بات فرشتے لڑے بھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمانے حضور نے سجے کھبے تے دو اوپرے جے بندے میں بھی ویکھے جنہیں ٹوپیاں جنہیں پگڑیاں پائیاں ہوئی داڑیاں رکھے ہوئی اور اپنی گھوڑی تے سوارن، اور وہ پہ آگنا اقدم حیزوم، حیزوم اسی گھوڑی کا نام ہے کہ اے حیزوم اگے بات اور اگا حملہ کر، اور وہ چابک مرنا اور اس سے چابک لگنے تو پہلے ہی بندہ مار کے زمین کے ڈھا پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ان دو فرشتے جبرائیل اور میکائیل ہیں، جڑے دو پلے کھڑو کے بیٹھی مدد واسطے اللہ تعالیٰ اتارے گا اور حفاظت بلا ان تصبروا و تتقوا۔ باقی اگے آنا پڑا ایک فرشتہ بھی سارے جہانے واسطے کافی، حضرت لوط علیہ السلام کی ساری بستیاں حضرت جبریل ایک اللہ ہی چاہ کھڑے ہیں۔ علماء لکھ رہے کہ صرف ان فقیر صحابہ نے عزت افزائی واسطے اللہ اتنی تعداد بھیجی، تو فرشتہ ایک بھی بہو ہے ساری کائنات تباہ کر سکنا اور اٹھا۔ حضرت اسرافیل اکلی سور پھوکے سن، ساری دنیا مر گئی سی، اکلی پھوکے سن کا پہلے حضرت آدم نے دور میں موئے ہوئے تھے، قیامت تک نے موئے ہوئے سارے اٹھ کھڑو سن ایک ہی آواز آتی، تو فرشتہ اللہ اتنی طاقت دیتی، یہ صرف حضور نے اور صحابہ نے نبی نے قد بدھاؤنے واسطے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد بھیجی۔ بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر تسی صبر سے قائم رہو اور میرے تو ڈرنے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، میں فوراً اور وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور ان کافر تو سے اچانک اکٹھا حملہ کر دے من فَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، میں 5000 فرشتے کے ذریعے تو ساری مدد کرے سا، اور 5000 انہیں تو سا میں زبانی تسلی نہ پہ دینا مصبمین، انہیں تے نشان لگے ہوئے حسن جنہ تسی سجان کی سبحان ہے بھی فرشتہ ہے بھی فرشتہ ہے بھی فرشتہ، انہیں تے میں نشان لا کے موجود، انہیں فرشتہ تھے یا انہوں نے گھوڑے تھے، نشان لگے ہوئے فرشتے حسن جنہیں تسا بھی نہ لگا، اور جنگ کا اصول بھی ہے، اور پوری دنیا کا جتنا بھی اسلحہ فوج اور جناب ٹینک بندوقاں بارود گولیاں جتنی چیزیں انہوں نے ہر ملک کی مہر لگی ہوئی، یہ نشانی ہونی یا ٹینک ہوتے جھنڈا بڑے ہوئے اسی جہازہ تے جھنڈے بڑے ہوئے، یہ کیڑے ملک میں جہاز ہے، تو فرشتے بھی جڑے اسی لساں مصبمین، اور کچھ نشانیاں گھن کے آسن جس تو تسا پتہ لگ سی کہ وہ فوج ہے جڑی اللہ سے بھی مدد واسطے نازل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإنك غفور كريم وتقبل اللهم صل على محمد صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.